اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمین انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو توفیق بخشی ہے، اور سورۃ النساء 5واں پارہ اور اس کا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10واں پارہ 10واں رکوع شروع ہے۔ پیچھے جہاد اور اسی طرح جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں نبی کے ساتھ قربانیاں دی، وہ جہاد کے بارے میں، اور پھر اس کے علاوہ پچھلے جو رکوع میں ہمیں پڑھا تھا کہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے تو اس کی جزا اور سزا کیا ہے، اور جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا ہے جہنم۔ ہاں کوئی توبہ کر لے اللہ بخش دے یا دیت دے دے، اس کی صلح کر لے تو اللہ کہتا ہے میں معافی دینے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، ایسے ہی جہاد کے وقت جب تم چلتے ہو تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ مت کہو کہ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس کے ظاہری الفاظ پہ اعتبار کرو، کیونکہ دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید سے اور اس طرح حارث بن زید سے اس طرح ایک بندہ وہ قتل ہو گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کیا ان کے دلوں میں دیکھ لیا تھا جھانک کر کے وہ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کی دیت ادا کی، فرمایا کہ تمہیں اختیار نہیں ہے، ہم نے ظاہری الفاظ میں جو کہتا ہے ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تو کیا تبتغون عرض الحیات الدنیا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا تم نے، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑے غنائم ہے ان کے پاس۔ تو یہ ایک قسم کا اصول بیان کر دیا کہ کوئی آدمی ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے، نہیں لڑنا چاہتا، عورتیں بچے ضعیف ہے، جنگ سے بھاگ رہا ہے، اسے آپ نے جنگ کرنے کے بھی اصول بتلائے نبی علیہ السلام، فرمایا بوڑھوں کو نہیں مارنا، درختوں کو قتل نہیں کرنا، کھیتیاں تباہ نہیں کرنی آپ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گھر میں بیٹھے رہے، جہاد نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، گزر بن گیا، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کہتا ہے برابر ہے، لا یستوی، ایمانیات کے لحاظ سے برابر ہے، لا یستوی القاعدون، لیکن جو بیٹھے رہے غیر اولی الدارین انہیں تکلیف بھی نہیں پہنچی، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی جہاد کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ برابر نہیں ہے، لیکن وعدہ دونوں سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ نبی کے صحابی جو بھی ہیں سبھی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ وفضل المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو۔ تو یہ جو لفظ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہے، اور کوئی بھی صحابی جو برتے وقت توحید پر قائم رہا، دنیا میں کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا تابعی، تبع تابعی، غوث، قطب، ابدال، امام، اس صحابی ایک سیکنڈ والے کے برابر نہیں جو کہ ایمان کی حالت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے تھے، سوائے ان کے جو بھی صحابی مرا اسے دنیا کی کوئی طاقت کیٹیگری صحابی سے نکال سکتے، چاہے عمر بن عاص ہو، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہو، اور وہ سیدنا امیر معاویہ ہو، دنیا کی کوئی طاقت بھی غلط سے غلط مفکر اور مفسر ان کو، یہ جو آج لوگ ان پر بحث کرتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اور ان کو تو گھر والے نہیں جانتے، ان کے ایمان کے اوپر کہاں سے آپ نے چیزیں لگے، یہ ان کا تو اپنا ایمان ثابت نہیں ہے، اور جو بغیرت عمر بن عاص اور جن کے ہاتھوں پر
نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کر کہا تھا جاؤ کتاب پڑھو مولانا ابوالکلام آزاد کی انسانیت موت کے دروازے پر، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عاص نے جب ایمان قبول کیا تھا تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے گارنٹی دو پہلے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر اس کو گارنٹی دی تو جنت میں جائے گا اور سارے تیرے جتنے بھی گناہ معاف کر دیے. اور جب نبی ان کو معاف کر رہے تم کون ہوتے ان کی باتیں متعلق بات کرنے والے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کیٹیگری میں لا رہے ہو، یہ قریشی صاحب کیٹیگری میں، صحابہ کیٹیگری میں لا رہے ہو، اور تیری اوقات کیا ہے؟ اور تجھ جیسے تو ہزاروں کتے عمر ابن عاص کے ٹکڑوں میں پڑ رہے ہیں، تم جیسے ہزاروں بے غیرت لوگ جو فاروق کے ٹکڑوں میں پڑ رہے ہیں. کہتے ہیں وہ عمر ابن عاص کو کیٹیگری میں لے کر آتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو گھر والے مسلمان نہیں سمجھتے، تم عمر ابن عاص کی بات کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن کی روح کو اللہ نے قبض کیا ظالم انفسہم، اور وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے. قالوا فیما کنتم، بے شک آئے فرشتے ان کی روح کو قبض کیا. قالوا فیما کنتم، فرمایا تم کدھر تھے، کیوں نہیں تم نے ایمان کو قبول کیا، شریعت کو اتباع رسول کیوں نہیں کی تم نے؟ تم کیوں اس حالت میں پڑے رہے کہ نبی دعوت لے کر آئے، تم کمزور پڑے رہے، تم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کہنے لگے قال کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پر کمزور تھے، بڑے کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا میری زمین اتنی وسیع نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے اللہ کے راستے میں. واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو اتنا بڑا چیپٹر کھلا ہوا تھا. زمین اللہ کا جب تانگ ہو جائے، حضرت ابراہیم نے ترک سکونت کی، ہجرت کی اللہ کے راستے. حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ بڑے انبیاء ہیں جنہوں نے فرمایا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، ایک جگہ پر اگر زمین تنگ ہو جائے تو دوسری جگہ پہ جا کر آپ ہجرت کر لیں. قال فیما کنتم، کہاں تھے تم؟ اور یہی سوال ہمارے عالم نہیں بتاتے، یہ قبر کے اندر بھی چوتھا سوال ہوتا ہے، فیما کنتم، زندگی کیسے گزاری تم نے؟ آیا رسول کو قبول کیا تم نے؟ آیا رسول کی بات کو مانا تم نے؟ تو مر ربک من دینک ما رسولک، بعض حدیث میں لکھا ہے یہ بھی پوچھا، یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہے قال فیما کنتم، بھی کہاں پہ کیسے زندگی گزاری تم نے، کتنے رہ گئے؟ رسول کے باغی بن کر رہے ہو تم لوگ، کیوں نہیں کلمہ قبول کیے، کیوں نہیں اچھے عمل کیے؟ جب پورا قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جب نبی پوری کے پوری ایک ایک چیز کو تمہیں انیشلی اس کے روٹس پہ تم کو بیان کر رہے، اس کی ایکسپلینیشن دے رہے، اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو دے رہے. قرآن کا پورا ایک ایک لفظ والحکمت کا لفظ حدیث بھی آتا ہے کہ قرآن کی تشریح نبی علیہ السلام کر رہے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر جو ہے نبی کی حدیثیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے قال فیما کنتم، کدھر رہے ہو تم؟ وہ لڑکا جب کمزور ہے، اللہ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا، ہجرت کرتے میرے راستے. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، رسول کی بات کو نہیں مانا، کلمہ بھی نہیں پڑھا، اللہ کے راستے میں چلے بھی نہیں، تو فاولئک مأواہم جہنم، اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جہنم کا ٹھکانہ. وسعت مسیرہ، بہت بڑا ٹھکانہ. وسعت مسیرہ، یہ سا جو لفظ آتا ہے نا، اس کا روٹ ہے سین ساعت، یہ لفظ آ گیا ہے اس میں تفضیل میں. وسعت مسیرہ جو بہت بڑا، جیسے اللہ نے فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، وہاں پہ لفظ آتے ہیں ساء، برا راستہ ہے. وہاں پہ یہاں پر یہ جہنم کا ذکر ہے، یہ اس میں وہ لفظ آ جاتا ہے، وہ ہے تو یہ بھی اس میں مکبر میں، وہاں پر وہ سیغہ مذکر کا، یہاں پر آ گیا ہے مؤنث کا. وسعت مسیرہ، جہنم کا ذکر ہے نا، تو وہاں پہ وسعت زنا کا معاملہ ہے، وساء سبیلا، وسعت فاولئک مأواہم جہنم، اسی کی ضمیر کے ساتھ یہ اس میں یعنی کہ مؤنث ہے، تنیث ہے. مسیرہ، بہت ٹھکانہ برا ہے جہنم کا. مگر وہ لوگ جو کمزور تھے، ضعیف تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، لا یستطیعون حیلۃ، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ لوگ نکل سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور کوئی ان کو ایسا راستہ بھی نہ ملا کہ وہ چل سکتے. تو اللہ کہتا ہے کہ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، قریب ہے میں ان کو معاف فرما دوں.
وقان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا۔ انشاءاللہ بیان ہوگا پھر۔ مالک ہماری دعا کو قبول فرما، آنے والی زمین آسمانی بلاؤں آفات سے یا اللہ محفوظ فرما۔ اے میرے مالک، پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کو ان کے اندر اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مرنے والے اس ہفتے میں جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ سبھی کی مغفرت فرما، سبھی کے والدین کی مغفرت فرما۔ قبرستان کے اندر یا اللہ جتنے مدفن ہیں، پورے پاکستان کے قبرستان جتنے مدفن ہیں لوگ، اور محمد مصطفیٰ کی امت کے آخری فرد تک جو توحید پہ ہمارا آدم سے لے کر یا اللہ سبھی کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين خلقنا بالقرآن العظيم وادخلنا في الجنة بالقرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر نورا وفي القبر مونس والصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا التمام وارزقنا عطاء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم ارث واشهد في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء سبيل ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذقا وبالسين سعادة والشين شفاء وبالصاد صدقا وبالطاء تراوة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحة وبالقاف قربة وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالباء وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم صلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه